اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حارو فی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی یہ دوسری مجلس ہے، سیکنڈ مجلس 1442 ہجرہ 2020 کی۔ کل پہلی مجلس ہوئی انہی دعا کے کلمات کے اوپر کہ جو ایک خواہش ہے ہر شیعہ کی، ہر امام کے چاہنے والے کی، آلموسٹ 1200 یا 1300 ایئرس سے ہر امام کا چاہنے والا یہ خواہش کر رہا کہ الا متا حروفی کا یا مولا، کہ وہ خواہش کہ مولا ہم آپ کی زیارت کب کریں گے، کب آپ سے ملاقات کریں گے، کب آپ کو دیکھیں گے۔ یہ زبان سے مت کرو بلکہ دل سے کرو۔ محرم آیا، اب تو یہ خواہش زیادہ بڑھنا چاہیے، دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں میرے مولا کی زیارت کروں۔ دوستو، اصل وارث حسین، وارث کربلا، وارث عزا یہ فرزند زہرا ہے۔ آج جو کچھ ہم کو مل رہا، سانس لے رہے، روٹی توڑ رہے، زندگی چل رہی، جو کچھ مل رہا یہ اس امام کا صدقہ ہے۔ اور کوشش کرو کہ ہم اپنے امام کے لیے وہ کام کریں کہ جس سے تمہارا امام تم سے راضی ہو جائے۔ لیکن بار بار ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ کہ واجبات کو ترک کر کے امام کا انتظار کیا نہیں جاتا، واجبات کے ساتھ امام کا انتظار کیا جاتا۔ یہ جو ایام، جن ایام سے ہم گزر رہے، یہ کمپلیٹلی لاک ڈاؤن میں ہے۔ زینبیہ امام بارگاہ ممبئی میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ مجالس ہوتی تھی، ہر شہر میں، ہر امام بارگاہ میں ہوتی تھی، لیکن یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مجلسیں آن لائن ہو رہی۔ فائن، گھروں میں بیٹھ کے آپ سن سکتے، ماشاءاللہ بگ کراؤڈ گھر میں بیٹھ کے سن رہا۔ 45 منٹ پڑھوں گا جیسے ہر سال پڑھتا ہوں یہ مجالس، 2 یا 3 پیغام دوں گا انشاءاللہ کہ ہاؤ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ دس از ویری 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 امپورٹنٹ۔ نارمل لائف تو ہماری گزر رہی ہے، لیکن جب ایام عزا آتے، محرم آتا، تو خواہش زیادہ بڑھ جاتی ہے، آرزو زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک چانس ہے کہ عاشورہ جو ہے، ایک کل میں نے کہا تھا، عاشورہ جو ہے وہ زمانے کے امام کے ظہور کی تاریخ ہے۔ امام کے ظہور کی تاریخ ون آف دی ڈیٹس جو ہے وہ عاشورہ ہے۔ اللہ دعا یہی ہے کہ مولا اس عاشورہ میں اس امام کا ظہور ہو جائے۔ اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اسی لیے کہ یہی امام بار بار دعائے ندبہ میں، اسی دعا میں آگے چل کے امام یہ بھی بولتا کہ آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا۔ یہ امام کے جملے، میرے جملے نہیں، کہ آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا۔ اگر آپ کوشش کریں گے، ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ، اف یو ورک فار امام تو آلویز یو ول سروائیو اسی وقت انسان ہو سکتا کہ جب when you do something for امام، when you do something for کربلا، when you do something for اسلام، when you do something for اللہ۔ یہ اپنی زندگی کا مشن بناؤ۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بناؤ کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ان مائی لائف۔ جیسے آپ دنیا میں رہتے، آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے ایجوکیشن حاصل کرتے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھے پوزیشن پہ جاؤ۔ تو ہمیشہ میں یوتھ کو یہی بولتا کہ یہ نارمل BS کر کے اپنی زندگی کو مت گزارو، ماسٹرز کرو، پروفیشنل کورسز پہ جاؤ۔ ہمیشہ یہ ٹارگٹ رکھو کہ میں کمپنی کا پریزیڈنٹ بنوں، میں کمپنی کا CEO بنوں، تو اس کے بعد تم کچھ بن سکتے۔ اگر خالی تم BS کر کے اپنی زندگی گزارے، اور اگر جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا، کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کروانا چاہتے تو کچھ کرو اپنی زندگی میں۔ تو جیسے دنیا میں تم یہ کوشش کرتے ہو، اور بار بار میں ایک بات یہ اور بھی بولتا ہوں، ہمیشہ بولا ہوں یہ بات کہ ایجوکیشن آئے گا، اچھا ایجوکیشن آئے گا تو کربلا سمجھ میں آئے گا۔ کربلا حالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ وہ سیکریفائس سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ جو مولا حسین نے کربلا میں سیکریفائس دیا تھا۔ اس سیکریفائس کو سمجھو، اس قربانی کو سمجھو، اس جذبے کو پیدا کرو، اس سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو۔
انسان وہی کامیاب ہے کہ جو قربانی کا جذبہ، اسلام سیکریفائس چاہتا ہے. میں بڑا بلنٹلی بول رہا، ہر نبی نے سیکریفائس دیا. اللہ کے رسول نے 23 ایئرس تک جو تبلیغ کی، جو پریچ کیا، جو پروپوگیٹ کیا، تو کیا تھا؟ کتنا سیکریفائس، اتنا سیکریفائس اللہ کے رسول نے کیا کہ کانٹوں پہ چل کے اسلام کو پہنچایا، پتھر کھا کے اسلام کو پہنچایا، مصیبتیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے. اگر آپ مکے کے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری. جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے، وہ رسول 13 ایئرس تک کیسے زندگی گزاری، کتنی مصیبتوں کے ساتھ. یہ وہ لائف ہے اللہ کے رسول کی کہ سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوئی ہے رسول کو تو مکے میں ہوئی. ان کی جو برتھ پلیس تھی، وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ ریز ہوئے، اور وہاں پہ ان کو اٹھنے بیٹھنے والے ستا رہے تھے. صرف اللہ کے رسول کو نہیں ستایا، ان کی وائف بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کتنا سیکریفائس ہے. اگر میں سیکریفائس بتانے لگوں تو پوری مجلس ہی سیکریفائس پہ جائے گی. میں صرف اپنے یوتھ کو یہ بولنا چاہتا کہ سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو، کہ آپ کے سامنے کوئی ایک ٹارگٹ کو رکھو، آپ کے سامنے ایک مشن کو رکھو، اور دیکھو کہ انہوں نے کیسے سیکریفائس کیا. جب انہوں نے سیکریفائس کیا، جیسے کربلا ایک سیکریفائس کا نام ہے، کربلا ایک روٹین کا نام نہیں ہے، کربلا ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے. مولا حسین نے ایک دن میں وہ سیکریفائس دیا کہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا. لیکن قربانی دینے کے بعد، خون دینے کے بعد، بچوں کو قربان کرنے کے بعد، دوستو آسان نہیں ہے. سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، لیکن جس پہ گزرتی وہی جانتا. رسول کا نواسا، رسول کا اونلی گرینڈ سن آف پروفٹ تھے 61 ہجری میں، اور وہ انہوں نے اتنا سیکریفائس کہ ایک دوپہر میں پورے گھر کو قربان کر دیا. کس کے لیے کیا؟ جسٹ ٹو سیو اسلام، جسٹ ٹو سیو اسلام، اسلام کو بچا لے. اسی لیے ہمیشہ کے لیے اسلام بچ گیا، ہمیشہ کے لیے اسلام بچ گیا. کیوں بچا؟ صرف اس لیے کہ ان کا وہ سیکریفائس تھا. یزید سیکریفائس نہیں کر رہا تھا، یزید ریز کرنا چاہتا تھا. یزید کا مشن ایک تھا، اس کا مشن یہ تھا کہ اسلام ریز ہو جائے. میں بڑا اوپنلی بول رہا ہوں، اٹس اے فیکٹ، اٹس اے فیکٹ. اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے دربار میں اعلان کیا ہے، دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا ہے، اناؤنس کیا ہے کہ رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئے، کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے. اس نے سب کا انکار کیا. اس نے یہاں تک کہا کہ رسول نے حکومت کے لیے یہ پورا معذلہ ڈھونگنا چاہا تھا. اتنا اوپن کہہ رہا تھا. تو اس کا تو مطلب یہ تھا، اس کا تو مقصد یہ تھا، اس کا تو مشن یہ تھا کہ اسلام ریز ہو جائے. لیکن امام حسین کا مشن کیا ہے؟ If we are follower of امام حسین then we have to do something. اپنے لیے زندہ مت رہو بامبے میں. صرف یہ مت بولو کہ یار me and my family. دیکھیے روٹی رزق تو اللہ دینے والا ہے، کیسے بھی رزق دے گا، وہ رازق ہے، اس کا وعدہ ہے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بعد میں آتا، اس کا رزق پہلے پیدا کر دیتا. اس نے فرعون کو بھی دیا اور موسیٰ کو بھی دیا. 1000 سال فرعون کو حکومت دی. جب کہ وہ آ کے پیرلل کھڑا ہو گیا تھا موسیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کے باوجود اس کا رزق نہیں روکا. گھبراؤ مت، ڈرو مت کہ تمہارا رزق رک جائے گا، نہیں. پیسفل طریقے سے، میں بار بار بول رہا بامبے میں یہ بات کہ پیسفل طریقے سے تم سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو. پیسفل طریقے سے اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے لاؤ. پیسفل طریقے سے اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے لاؤ کہ لوگ تم کو دیکھ کے بولیں کہ یہ حسینی ہے، یہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے، یہ امام علی کا چاہنے والا ہے. تو یہ جب تک یہ جذبے کو ہمارا یوتھ پیدا نہیں کرے گا، صرف نماز کافی نہیں. نماز تو واجب ہے، بار بار بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط نہیں سمجھنا. نماز واجب ہے، لازم پڑھنا ہے. وہ حسینی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ امام علی کا شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تمہارے امام نے 500 سجدے کیے، تمہارے امام نے ہر منزل پر اللہ کی وحدانیت کو سپورٹ کیا، اور انہی کی وجہ سے وحدانیت پروردگار باقی رہی. اسی لیے امام کہتے ہیں کہ نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. اور ان کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدہ کیا، ان کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح پڑھی. تو آپ واجبات پہ تو کر رہے عمل، میں یہی بولتا سب کر رہے واجبات پہ، میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کر رہا، لیکن نارمل لائف میں کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing in your normal life? اگر تم کوئی سیکریفائس کا جذبہ پیدا کر رہے، آج سیکریفائس یہ نہیں ہے کہ جان دے دو، کبھی نہیں دینا. پھر بول رہا you have to protect your life. You have to protect your life. اپنی لائف کو پروٹیکٹ کرو. آج جان دینا اسلام نہیں چاہتا. آج اسلام کا ڈیمانڈ جان کا نہیں. آج اسلام کا ڈیمانڈ تمہارے کیریکٹر کا ہے. آج اسلام کا ڈیمانڈ تمہارے علم کا ہے. آج اسلام کا ڈیمانڈ تمہارے بیہیویئر کا ہے. تم اس طرح پیسفل طریقے سے پروپوگیٹ کرو
اس طرح پیسفل طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ کہ پورے بامبے میں اگر کوئی پوچھے، پورے بامبے میں اگر کوئی پوچھے کہ کون سی کمیونٹی سب سے زیادہ آنیسٹ ہے، کون سی کمیونٹی سب سے زیادہ آنیسٹ ہے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی، جس کا بیہیویئر اچھا ہے، سب سے اچھے کیریکٹر والے کون ہیں، تو آپ کو بتانا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے۔ میں یوتھ کو بول رہا، پوری کمیونٹی، پورا بامبے میں اگر کوئی پوچھے، تم سب کو بول رہا، اس لیے کہ زینبیہ چینل پہ یہ مجلس پورے سب سن رہے، پوری دنیا سن رہی، تو میں صرف ممبئی کی بات کر رہا، تو کیا کوئی آپ کو بتاتا ہے؟ اگر نہیں بتا تو افسوس ہے، چلو پورا بامبے چھوڑ دو، ہم اپنی فیملی کی بات کر رہا، ہر آدمی اپنے اپنے خاندان کو دیکھے، ہر پورے خاندان میں، پوری آپ کی فیملی میں جتنے آپ کے ریلیشنز، بھائی بہن، کزنز، نیویو، سب پورے، مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں آپ کی فیملی میں، 100 لوگوں میں کوئی پوچھے کہ ہو از دا آنیسٹ پرسن ہماری پوری فیملی میں، تو آپ کی طرف اشارہ ہونا۔ ہر لڑکا یہ سوچے کہ میری طرف اشارہ ہو، ہر لڑکی یہ سوچے میری طرف اشارہ ہو۔ سب سے زیادہ پائس کون ہے؟ اگر کوئی پوچھے تمہاری فیملی میں، چلو بامبے چھوڑا، میں 100 آدمی کی بات کر رہا، تو 100 آدمی میں اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ ہیلپ فل پرسن کون ہے، ہیلپ فل پرسن کون ہے، یہ بھی جذبے کو، یہ بھی ایک سیکریفائز ہے کہ اپنی خواہش کو ختم کرو۔ ہر خواہش تمہاری نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی دیکھو۔ ایک بات بولوں، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ یہ کربلا کا میسیج ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ انسان دوسروں کے لیے، مولا حسین نے اسلام کے لیے کام کیا، حسین کے ساتھیوں نے اسلام کے لیے کیا، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ دوسروں کے لیے سوچو کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ اجر اسی میں، سب سے زیادہ اجر اسی میں کہ when you think about others، اگر تم نے سوچ لیا کہ مجھے دوسروں کے لیے رہنا ہے، تو پھر دیکھو کہ اللہ تم کو کیا عطا کرتا ہے، کیا اللہ سیرس دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لائف میں اگر نہیں بھی ملا تو آئندہ لائف میں تو ملے گا۔ یہ لائف میں if you don't find، لیکن ایک چیز یاد رکھو، جب تم اللہ کے لیے کام کرتے رہتے نا، تو تم کو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ پکڑ کے رکھتا۔ آپ کے سامنے 1000 مثالیں، ظلم کرنے والے تھک گئے، صبر کرنے والے کبھی نہیں تھکے، صبر کرنے والے ہمیشہ جیتے، جنہوں نے امام کے لیے کام کیا، زمانے کے امام کے، آج کا دور ہمارا امام کا ہے، ہم کو امام کے لیے کام کرنا۔ بہترین میرا بزنس ہے، بہترین میری جاب ہے، پوری ایک مثال دے رہا ہوں، بہترین میری جاب ہے، میرا پوزیشن ہے، میں پورا ایک مہینے میں اگر کسی ایک مومن کی ہیلپ نہ کروں تو واٹ از دا یوز؟ وہ پوزیشن رکھ کے مجھے مل رہا کیا؟ اس لیے کہ تم آپ جو کام کریں گے وہ پوزیشن کے لحاظ سے لوگوں کی مدد کریں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے مدد کرے۔ کسی کے پین میں، قلم میں طاقت ہے تو پین سے اسلام کی مدد کرے۔ کسی کی زبان میں اثر ہے، اگر تمہارا کوئی آ کے تم کو بول رہا ہے، پتہ ہے کہ اگر تم بولنے سے اس کی مدد ہو جائے گی، اگر تم نے کر دی، تم زبان سے ہیلپ کرو، چل کے جا کے مدد کرنا چاہتے پیروں سے جا کے مدد کرو۔ ہر آدمی کا سے پوچھا جائے گا، یہ بچ کے مت رہو، یہ سوچ کے مت رہو کہ یار میں تو واجبات پہ عمل کر رہا، صرف یہ بھی واجب ہے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج کا نام نہیں ہے، اسلام ایک انٹائر ریلیجن کا نام ہے۔ ساری وہ چیزیں جو ایک فریم کے اندر اسلام کی آتی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، اخلاق رسول، ہمارا بیہیویئر میں، رسول کے بیہیویئر میں زمین آسمان کو، اللہ کے رسول نے اسلام کو جو پروپوگیٹ کیا تھا اپنے کیریکٹر سے کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ امام علی کا کیریکٹر کیا؟ اب مولا علی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں کہ کردار کے ذریعے پروپوگیشن جو ہوا، اسلام جو پھیلا، وہ صرف اہل بیت کے، محمد اور آل محمد کے کردار سے پھیلا۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying, I'm responsible of my words۔ تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، تلوار سے پھیلانے والے اور تھے، اہل بیت نے اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ امام علی کا، میرا مولا، لاکھوں سلام میرے مولا کو، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ دوستو، مولا کی دور خلافت غور سے سننا، میں یوتھ کے لیے بول رہا ہوں کہ تم اپنے کیریکٹر کو کیسے بلڈ کرنا، تم اپنے بیہیویئر کو کیسے کرنا، ہمارے آئیڈیل کون ہے، ہو از آور آئیڈیل؟
امام علی علیہ السلام. 100%, 200% ہمارا ایمان مولا علی ہے, ہماری زندگی مولا علی ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ مولا علی کی زندگی. اینڈ وی آر سو لکی کہ وی آر فالوور آف امام علی. اللہ کا شکر ادا کرو, شکر ادا کرو روز کہ اللہ نے تم کو امام علی کی محبت میں پیدا کیا. پھر بول رہا شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ has given you so big blessing, اتنی بڑی بلیسنگ ہم کو ملی کہ ہم اس گھر میں پیدا ہو کہ جس گھر میں ولایت امیر المومنین تھی. کتنی بڑی بات ہے. اپنے ماں کے حق میں دعا دو, اپنے باپ کے حق میں دعا دو. انشاءاللہ بعد میں بولوں گا کل پرسوں کی مجلس میں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کا بیہیویئر, ہاؤ یو ٹاک, ہاؤ یو اسپیک, ہاؤ یو بیہیو یور سیلف, ہاؤ یو موو اراؤنڈ. اب سنو, میرا مولا دور خلافت, امام علی خلیفہ ہیں جو اس وقت خلیفہ وقت, میرا مولا کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک ہے میرا مولا. خسیم نار و جنہ ہے, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق. وہ علی دور خلافت میں کیپٹل ہے کوفہ, کیپٹل ہے کوفہ. کوفے سے میرا مولا کسی کام سے, شہر سے, سٹی سے باہر گیا. پلیز غور سے سنو, سٹی سے باہر گیا. یہ سن کے, یہ واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن ایک کمپلیٹ بیہیویئر آف امام علی کا ایک ایگزامپل ہے. یہ واقعہ سن کے میں سٹوری نہیں سنا رہا, یہ سن کے ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر کوئی غریب تمہارے پاس آ رہا, کوئی نیا آدمی آ رہا, تو ہاؤ یو اسپیک ٹو ہم, اس کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے. دیکھیں ایک بات بولو, جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان سے ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا. کوئی اپنے تعلقات, اپنے ریلیشن شپ پیسے والے سے نہیں بگاڑتا. پرابلم کہاں آتا؟ رشتہ دار. پرابلم کہاں آتا؟ جو غریب ہے. پرابلم کہاں آتا؟ جو اننون ہے. پرابلم کہاں آتا؟ جس کا کوئی نہیں ہے. وہ اگر ہمارے پاس آئے تو دین یو ہاؤ یو بلیو, وہ امپورٹنٹ ہے, وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اب یہ واقعہ سنو کہ میرا مولا کوفے میں, دور خلافت ہے, کوفے سے کسی کام سے باہر نکلے, شہر سے باہر گئے. اس زمانے میں عام طور پہ لوگ اکیلے نہیں جاتے تھے, لیکن مولا کسی کام سے باہر نکلا آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹے کے لیے. سٹی لمٹ سے, اس زمانے کی جو بھی سٹی لمٹس تھی, سٹی لمٹ سے ہائی وے کی طرف گئے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں. مولا وہاں گئے اور جو بھی کام کرنا تھا میرے مولا کو کام کیا. کام کر کے بس میرا مولا پلٹ کے آ رہا تھا. اس زمانے میں کوئی سیمنٹ روڈ اور ٹار روڈز نہیں تھے. ایک راستہ ہوتا تھا ڈیزرٹ میں, جہاں سے کیملز اور ہارسز پہ لوگ جاتے تھے. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن وہی تھا, یا ہارسز ہوں گے یا کیملز ہوں گے. اسی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن پہ لوگ چلتے تھے. اور عام طور پہ اس زمانے کا ایک سٹائل یہ تھا کہ سیفٹی یہ تھی کہ لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ ڈیزرٹ میں اگر انٹیریئر میں جائے, خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے, یا ہائی ویز پہ, میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا, ہائی ویز پہ کوئی پرابلم ہوتی تو ہمیشہ سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے, یا دن میں ٹریول کرتے تھے, یا لوگ ساتھ ہوتے تھے. انہیں 3-4 آدمی ایک گروپ بنا کے جاتے تھے. اکیلے عام طور پہ کم جاتے تھے. میرا مولا کچھ کام سے نکلا, واپس آ رہے تھے علی, واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک اجنبی ملا, وہ بھی واپس آ رہا تھا, وہ بھی آ رہا تھا اکیلا, اور وہ تھا یہودی, جو تھا. وہ مولا علی کو نہیں پہچانتا تھا. علی تو زمین اور آسمان کو پہچانتے ہیں, میرا مولا تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. علی تو وہ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ چونٹیوں کے سردار نے نبی سلیمان سے کیا کہا تھا, جب نبی, قرآن کا واقعہ ہے, سورہ نمل ہے پورا, ہاتھ میں چونٹیوں کے سردار کو لے کے سلیمان نے کیا کہا تھا. سلیمان نے اسے پوچھا تھا تیری آرمی زیادہ ہے یا میری آرمی زیادہ ہے. اس نے کہا نبی خدا آپ بتائیے آپ کی ہے, تو انہوں نے کہا میری ہے. کہا نہیں سوری, معاف کر دو مجھے, میری آرمی زیادہ ہے. میں ہر لمحہ, ہر گھنٹے میں 70,000 چونٹیوں کو زمین کے لیے اندر سے نکال سکتا اپنے بلوں سے, میرے پاس اتنی چونٹی. تو سلیمان نے پوچھا اس وقت اس سردار سے, اتنا سا چونٹی کا سردار ہے, ہاتھ پہ لے کے, پورا وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو بتا سکتا کہ کتنے میل ہے اور کتنے فیمیل ہے اس میں. اس نے کہا آئی ڈونٹ نو. اس نے پلٹ کر نبی سلیمان سے پوچھا کہ جن کی حکومت چونٹیوں پہ بھی ہے, پرندوں پہ بھی ہے, ہواؤں پہ بھی ہے, سب کے اوپر حکومت ہے, سب کی زبان جانتے ہیں. اس نے پوچھا آپ جانتے ہیں کہ میل کتنے ہیں, فیمیل کتنے؟ ہی سیڈ نو آئی ڈونٹ نو. جب مولا کے سامنے یہ بات آئی
تو اس وقت امام علی نے کہا تھا کہ میں قیامت تک بتا سکتا کہ کتنے میل آنے والے کتنے فیمیل آنے والے. یہ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے. تو مولا واپس آ رہے, یہ یہودی بھی واپس آ رہا. راستے میں ایک دوسرے کو وش کیا, ایک دوسرے کو سلام کیا. اچھا یہاں پہ پھر ایک عجیب بات یہ تھی, پلیز غور سے سننا, ویری امپورٹنٹ بات. میں یوتھ کے لیے بول رہا کہ یہ چیزیں سیکھنا ہے تمہارا, یہ چیزیں آپ کو سیکھنا ہے. پلیز غور سے سنو. امام علی ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. He used to wish first, پہلے وش کرتے تھے. آج کے زبان میں پہلے بولتے تھے ہیلو ہائے, کوئی آئے. پلیز غور سے سنو, کوئی اجنبی بھی تو اس کا مولا پہلے وش کرتے تھے. کیوں؟ امام علی سے پوچھا گیا تھا, عجیب جملہ ہے جو بعد میں بات نکل رہی, کہ مولا سے یہ پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ غرور کو توڑنا کیسا. میں واقعہ کمپلیٹ کرتا, واقعہ میں باتیں نکل رہی اس لیے میں بول رہا ہوں. غرور انسان میں آتا ہے, تکبر, ایگو, جو بدترین گناہ ہے. شیطان صرف غرور کی وجہ سے بنا. کل کی شاید کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ جب آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے, نبی آدم کو, تو اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ تو تکبر کرنے لگا, تو نے تکبر کیا, تو نے غرور کیا, ایگو آ گیا تجھے, نکل جا میری بات سے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. صرف اللہ نے اس کو یہ کچھ نہیں کہا, اتنا ہی کہا کہ تو نے تکبر کیا. تو تکبر وہ چیز ہے کہ شیطان کو شیطان بنا دیا. آج بھی جس کے پاس بھی تکبر ہے, تکبر کیا ہے کہ آپ کسی سے بات ہی نہیں کرتے, آپ کو اپنی چیز پہ غرور ہے. کہ مثال, اور یہ غرور ہر چیز میں آتا, کسی کو پیسے پہ رہتا, کسی کو اپنے گھر پہ رہتا, کسی کو اپنی گاڑی پہ رہتا, کسی کو اپنے حسن پہ رہتا, کسی کو اپنے لباس پہ غرور ہے. ہر آدمی اپنے, کسی کو اپنے علم پہ ہوتا غرور کہ میں بڑا عالم, میرا ڈریس بہت اچھا, برانڈڈ ڈریس میں پہنتا ہوں, میری کار بہت اچھی, میرا گھر بہت اچھا, میری جاب. یہ جو میں ہے نا, یہ ہے غرور. تو اس چیز کو روکنا ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اف یو ریئلی لو امام حسین, کربلا کے میسیجز میں سے ایک میسیج ہے, اس لیے کہ یزید کو غرور تھا, یزید کو تکبر تھا, یزید گولڈن چیئر پہ گولڈن سپون میں کھاتا تھا, یزید گلاس آف وائن لے کے اوپن کرتا تھا, اس کو درد ہی نہیں تھا, وہ بڑا اوپنلی کر رہا تھا, غرور اور تکبر میں ڈوبا. دولت کا نشہ, میرے جملے غور سے سنو, دولت کا نشہ تھا, طاقت کا خمار تھا, باپ دادا کی وصیتوں کا خیال تھا, غرور میں ڈوبا ہوا تھا. اور غرور میں کوئی ڈوبے گا وہ ہمیشہ کے لیے ریز ہو جائے گا. ویری امپورٹنٹ میسج تھا یہ. If you have that غرور, if you have that ego, یاد رکھو تم زیادہ دن نہیں رہ سکتے. ایک بات بولوں, اللہ سب کو برداشت کرتا, تکبر کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا, ظلم کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا. You understand what I said? اگر تم کو دیکھنا ہے مثال تو آپ کے پاس 1000 مثال آج کی دے سکتا. صدام کیسا جاور ڈکٹیٹر تھا عراق کا, ابھی مرا نا, ابھی وسیلہ جنم ہوا نا. 35 ایئرز تک آئرن راڈ کی طرح اس نے اس ملک میں حکومت کی, پوری دنیا سے ٹکرا گیا صرف غرور اور تکبر میں کہ آئی ایم سم تھنگ. عراق میں کوئی زندہ نہیں چھوڑا بچوں کو, صرف تکبر میں. ایک لفظ بھی اگر اس کے خلاف بول دے, ایک لفظ, تو پورے گھر کو ختم کر دیتا. عراق کا ایک مشہور واقعہ ہے, میں کیا کروں, میری بات میں بات نکل رہی, مشہور واقعہ ہے عراق کا. یہ اسکول گیا, عربی اسکول, اس نے گیا, اب پورے اس کے ساتھ حملہ تھا, سب پریزیڈنٹ ہے اور کیسی حکومت تھا, گیا وہی ڈپلومیسی, ہپوکریسی, منافقت, بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کہ دیکھو یہ رئیس جو ہے کتنا بچوں کو خیال رکھتا, ساری منافقت. اسی طرح اس نے جا کے 4-5 سال 6 سال کے بچے پرائمری اسکول گیا, بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, گود میں اٹھایا, وہ سب ہپوکریسی. اٹھا کے اس نے پوچھا یو نو می, عربی میں پوچھا تم جانتے ہو مجھے کون ہوں, معصوم بچہ 4-5-6 سال کا. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہ کیوں جانتے ہو, کیسے جانتے ہو؟ کہ تم ٹی وی پہ آتے ہو نا. تو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا تم یہاں کے رئیس ہو نا. تو کہا ہاں. معصوم بچہ. تو اس نے پوچھا کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کیا بولتے مجھے دیکھ کے؟ تم معصوم بچہ. اسے تھوک دیا فوراً. کہ میرا باپ جب تم کو ٹی وی پہ دیکھتا تھوکتا ہے.
ایسی انسلٹ ہوئی، اب سنو غور سے، ایسی انسلٹ ہوئی، اس وقت تو کچھ نہیں کر سکا، معصوم بچے کیا کرے گا؟ معلوم کروایا، دوسرے دن باپ ماں پورا خاندان ختم ہو گیا۔ یہ ہے ظلم۔ جو فرعونیت تھی نا، فرعون بھی تو یہی تھا۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ پیدا ہونے والے، نجومیوں نے کہا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا یہ تیری حکومت کو ختم کرے گا، پیدا ہوگا حکومت کو ختم کرے گا۔ یعنی اللہ پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ کس پہ؟ یہ نجومیوں پہ۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پریگننسی ہوئی بھی نہیں، ابھی آیا بھی نہیں ماں کے پیٹ میں، پھر بولا ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، مشہور ہو گیا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا۔ نجومیوں نے کہا کہ اب اس نے پوچھا پیدا ہو گیا، فرعون نے، اس لوگوں نے کہا نہیں پیدا نہیں ہوا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں، آنے والا ہے۔ کہا کس دن آنے والا؟ فلاں ڈیٹ دی تھی، وہ لوگ اتنے کیلکولیٹر دے گا فلاں ڈیٹ میں آنے والا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس وقت جتنی عورتیں پریگننٹ تھیں، جتنی عورتیں پریگننٹ تھیں، ساروں کی پریگننسی کو ضائع کیا۔ ایک نبی موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو، 70,000 پریگننسیز کو ختم کیا، 70,000 بچوں کو قتل کروایا، انہیں 70,000 نسلوں کو ختم کرایا، 70,000 جنریشن کو ختم، صرف اپنی حکومت کو بچانے، صرف اپنی ظاہری خدائی کو بچانے، صرف اپنے ظلم کے طریقے کیا۔ ایگزیکٹلی یہی کہ اس نے کیا۔ صدام نے کیا کیا؟ اس کے پورے گھر کو ختم کر دیا، اتنا ظالم۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کبھی یاد رکھو، اللہ یاد رکھو، کبھی اللہ جلدی نہیں کرتا کسی عذاب نازل کرنے میں، نیور، کبھی نہیں کرتا جلدی، اس لیے کہ اس کو جلدی کیا ہے؟ اللہ کی حکومت سے جائے گا کہاں؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جو جہاں اللہ کی حکومت نہیں، کہاں جائے گا؟ اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا، ڈھیل دیتا، اچھا اور کر لے، اور موقع دیتا۔ موقع کیا دیتا؟ کہ شاید تم مجھ سے معافی مانگ لے۔ کیا کریم ہے یار، پروردگار کتنا کریم ہے، شاید تم مجھ سے معافی مانگ لے، شاید تم معافی مانگ لے، اس لیے اللہ جو ہے چھوڑ دیتا۔ رحمت کو نازل کرنے کے لیے، رحمت نازل کرنے کے لیے اللہ امیڈیٹلی فوراً کرتا، امیڈیٹلی رحمت نازل کرتا، لیکن عذاب نازل کرنے میں اللہ کبھی نہیں کرے گا، آلویز مہلت دیتا، ڈھیل دیتا، چانس دیتا۔ یہ چیز ہمارے پاس آنی چاہیے۔ اگر کوئی تم سے غلطی کر رہا تمہارا چھوٹا، کوئی رشتہ دار سے غلطی ہو گئی، گیو ہم چانس، گیو ہم چانس۔ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت پیدا کرو مومن کی۔ یہ کربلا ہے، مولا حسین نے حر کو معاف نہیں کیا، حر کو معاف نہیں کیا مولا حسین نے، کیسا معاف کیا یہ بھی تو دیکھو۔ یہ چیز کو پیدا کرو، یہ چیز ہمارے پاس آنی چاہیے کہ فارگیونیس۔ اسلام، پھر سنو، اسلام فارگیونیس کا نام ہے، صرف فارگیونیس کا نام اسلام ہے۔ یہ تو پوری ٹاپکس ہے جو آئندہ مجلسوں میں چلیں گے، آج تو میں ایک ایک جملہ بول کے آگے بڑھوں کہ فارگیونیس کیا ہے اور سیلفشنس کیا ہے، یہ پوری ٹاپک بننے والی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آئیں گی، زینبیہ کے یا رضوی کالج کے مجلس میں آئیں گی، نہیں رضوی کالج میں تو ہسٹری ہے، تو اس میں آئے گی زینبیہ کے مجالس میں۔ تو صدام نے کتنا ظلم کیا؟ 30 ایئرس ظلم کرنے کے بعد اللہ نے جب اس کو کھینچا، ظالم کا انجام دیکھو کیا ہوتا۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ ایون صدام اپنے وائلڈسٹ ڈریم میں، اپنے خیالوں میں، اپنے خوابوں میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرا اینڈ ایسا ہونے والا ہے۔ دوستو یہ چیزیں عبرت کے لیے، یہ چیزیں ایک اویئرنیس کے لیے، یہ چیزیں بیداری کے لیے، یہ چیزیں ہمارے کانشیس کو ہلا رہی۔ یہ واقعات رکھ کے اللہ ہمارے کانشیس کو ہلاتا ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، دیکھو یہ کیسا حالات۔ جو لوگ صدام کو نہیں دیکھا، جو ینگ کراؤڈ، میں ان کو بول رہا ہوں کہ یو شوڈ لرن۔ یہ کربلا کا میسیج ہے۔ یہ یزید کا انجام کیا ہوا؟ آج یزید کی کوئی قبر ہے، لحد ہے، گریو ہے؟ وائی؟ اتنی بڑی حکومت کا مالک اللہ جب ذلیل کرنا چاہتا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، نام و نشان مٹ گیا۔ ظالم کا یہ انجام ہوتا۔ فرعون جیسی شخصیت جس کو لاکھوں آدمی جس کے سامنے سر جھکاتے تھے، لاکھوں ملینز اینڈ ملینز اس کی خدائی کو مانتے تھے، موت کیسے آئی؟ دریا ریل میں، ریور نائل کے اندر ایسا عبرتناک موت آئی، ایسی عبرتناک موت کہ وہ تڑپتا رہا، پکارتا رہا موسیٰ کو کہ موسیٰ مجھے بچا لے۔ موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اتنا کریم ہے، بولا کہ ایک دفعہ مجھے پکارتا میں بچا لے۔ پانی آ کے مل گیا، لاش اندر چلی گئی، لیکن اللہ نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو باہر پھینکوا دیا۔
یہ تو ہماری ویلیو ہے. تو صدام کا کیا ہوا؟ صدام کا کیا ہوا؟ 30 ایئرس کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا. اس نے ہینگ کرنے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے جو پیڈ بنوایا تھا، کئی سو کئی ہزار لوگوں کو اس نے اس پیڈ پہ ہینگ کر دیا، بے گناہ مومنین کو. سید باقر صدر کا قاتل ہے، بنت الہدا کا یہ ظالم قاتل ہے، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا بے گناہ. کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو پیڈ میں نے لوگوں کے لیے نہ بنایا کہ پھانسی کے لیے، ایک دن میں یہیں پہ ٹھہروں گا مجرم بن کے. اور اس کو بھی وہیں پھانسی دی گئی. پھانسی تو بعد میں دی گئی، لیکن دنیا بھر میں ذلیل کیسے ہوا؟ ذلیل کیسے ہوا کہ جب وہ پکڑا گیا، پورے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں پکچر تھا، انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں پکچر تھا، ابھی بھی لوگوں کے پاس پکچر ہے کہ گٹر میں سے نکالا گیا. کوئی سوچ سکتا کہ عراق میں جس کے پیلیسز ہیں، عراق میں جس کے گولڈن چیئرز، گولڈن بیڈ ہے، پوری عراق کی آئل کے اوپر 30 ایئر جو حکومت کرے، جو اتنا جنگ لڑے، اتنا لوگوں کو مارے کہ جس کے اشارے پہ پورا عراق بدل جاتا تھا، وہ صدام ایسا تباہ ہوا. اللہ نے اسی ملک میں، دوستو یہ عبرت ہے، عبرت ہے، سیکھنے کا مقام ہے. اسی ملک میں، اسی کے ملک میں اس کو گٹر میں سے نکال کے بتایا کہ تو نے ظلم کیا تھا، دیکھ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، کیسے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا. جیسے یزید کا حشر ہوا ویسے صدام کا ہوا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس آدھے گھنٹے کی حدیث ہو گئی، بس اور 15 منٹ ہے میرے پاس. کئی باتیں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا کل. تو مولا علی جب میں چھوڑا تھا پھر پلٹ کے آ گیا. امام علی کے بارے میں یہ کہ ہمیشہ پہلے وش کرتے تھے. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ غرور کو کیسے توڑنا چاہیے؟ کیوں کرتے تھے مولا سلام پہلے وش کیوں کرتے تھے؟ اس کا ریزن سنو. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ اتنا کنڈیم کر رہا غرور کو کہ غرور مت، اب بدترین گناہ ہے، سارے تمہارے عمل ختم ہو جائیں گے. یاد رکھو، کبھی ذہن میں بھی مت سوچو. غرور زبان سے بھی ہوتا، تمہارے ایکشنز بھی غرور بتاتے. مثال کے طور پہ تم نے کسی کو بڑے غصے سے دیکھا، یہ بھی تمہارا غرور ہے. کوئی بڑے پوزیشن والے کو تم دیکھ سکتے، کوئی پولیٹیکل بڑے لیڈر کو تم دیکھ سکتے غصے سے، کوئی تم بڑا بزنس مین ہے تم اس کو دیکھ سکتے، کوئی کمپنی کا سی ای او تم اس کو دیکھ سکتے. کس کو دیکھتے ہو تم؟ ایک غریب کو دیکھتے ہو جس نے تم کو سلام میں دیر کر دی، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے. تم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی غرور اور تکبر کے ساتھ دیکھتے ہیں، سلام نہیں کرتے. تو امام سے پوچھا کہ بولا غرور ٹوٹتا کیسا ہے؟ ہم کو معلوم کیسے ہو کہ ہمارے پاس غرور نہیں ہے؟ ہم کو یہ معلوم کیسے ہو کہ میرے پاس غرور؟ بہت بدترین، ہر آدمی کو ہر روز چیک کرنا ہے. کیسا مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور نہیں؟ امام علی نے ایک جملے میں جواب دیا. کمال ہے میرے مولا. امام نے کہا سنو، تم جاننا چاہتے کہ غرور تمہارے پاس ہے نہیں ہے؟ سلام میں پہل کرو. کیا بات بولا میرا مولا. سلام تم پہلے کرو، جیسے ہی تم سلام پہلے کرو گے تمہارا غرور زمین پہ آ جائے گا. اس لیے کہ تم غریب کو کبھی سلام نہیں کرتے، تم پیسے والوں کو تو کرو گے، بڑے بڑے منسٹر سے ان کو کرو گے، بڑے بڑے لیڈر سے ان کو کرو گے، غریب کو کرو گے، وہ بھی رشتہ دار کو کرو گے. تو اگر تم نے سلام میں، اسی لیے دوستو سلام میں ثواب زیادہ ہے، جواب سلام میں ثواب کم ہے. مثال دے رہا میں کہ 10 نیکی اگر سلام میں مل رہی تمہارے کو، جواب سلام میں 5 ملے گی. جس نے پہلے سلام کیا اس کا ثواب زیادہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جواب میں نہیں ہے تو جواب ہی مت دو، نہیں، جواب میں آف کورس ہے اجر، لیکن وہ اجر نہیں ہے جو سلام میں. اسی لیے آپ دیکھو عرب کا دستور ہے، وہ انٹر ہوتے کہ سلام علیکم بولتا ہو، کوئی انٹر ہوا. اور یہی چیز ویسٹ نے سیکھ لی. پورا یورپ امریکہ میں جو گیا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ امریکہ میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، جتنے وہاں کے لوگ ہیں جو سٹیزنز ہیں وہاں کے، آپ سپر مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، انٹر ہوتے کہ وہ پہلے وش کرتا آپ کو، ہائے ہاؤ یو بولتا، پہلے وش کر، گڈ مارننگ بولتا. ایون جب تم کار پارک میں
ٹکٹ لیتے ٹول کے اوپر، یا راستے میں تم کو کوئی ٹول مل رہی، ٹول پہ جیسی کار رکتی، وہ نیچے ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ بھی وش کرے گا، جو ٹول انسپیکٹر ہے جو ٹول کے ٹکٹ سے ایشو کرا وہ بھی تم کو وش کرے گا. یہ ایک ایٹیکیٹ ہے وہاں پہ. آپ کے پاس کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ایٹیکیٹ. اسلام کی چیزیں جو انہوں نے سیکھی ہے، اسلام کی چیزیں جو ان کے پاس آ جائے. ہم اگر مثال کے طور پر لفٹ میں انٹر ہو رہے، 2 آدمی ہیں لفٹ، ہم وش کرتے ہیں، گڈ مارننگ بولتے ہیں، ہلو ہائے بولتے ہیں. اگر بولتے تو بہت اچھی بات ہے. باہر ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں وش کرے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اس سے تمہارا غرور ٹوٹتا. ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے اس کا. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی کو اجنبی کو وش کر دیں. یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ میرا فخر ہے، یہ میرا غرور ہے کہ کبھی نہیں کروں گا. لفٹ میں انٹر ہوں گے خاموشی سے انٹر ہو جائیں گے. وہاں عورت ہو مرد ہو، لڑکی ہو لڑکا ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، انٹر ہوتے کہ وش کرے گا. ٹول پہ جا کے جیسی گاڑی روکے گا، گاڑی روکتے کہ وہ ونڈو کھولتی، وہ بھی وش کرے گی، یہ بھی وش کرے گی، ہائی ڈوئنگ بولے گی. اور اس کے بعد جب ٹکٹ دے رہے تو فوراً وہ تھینک یو بولے گی. یہ بھی تھینک یو بولے گا، وہ بھی تھینک یو بولے گا. یہ اخلاق ہے. یہ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں. امام علی کا دیکھو آپ لوگ کو عجیب لگے گا. یہ ایک واقعہ پوری مجلس نکل گئی اس میں، اتنے اس میں واقعات آگے بیچ میں. وہ مولا بھی آ رہے، وہ یہودی بھی آ رہا. مولا نے اس کو پہلے وش کیا، بس آخری بات ہے. مولا نے اس کو وش کیا، اس نے بھی وش کیا. مولا نے کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا علیکم السلام. اب وہاں سے بات کرنے لگے، بات کرتے ہوئے جانے لگے. اس نے کہا یار یہ کیسی شخصیت ہے، کیا میٹھی زبان ہے، کیا اس بندے کے اخلاق. وہ نہیں جانتا تھا مولا کون ہے، امام علی کو نہیں جانتا. اس نے کہا یار کیا اخلاق ہے اس بندے کے، کتنی میٹھی زبان ہے. the way he is speaking. اف بہت خوش ہو رہا تھا. پوچھا اس نے کہ اللہ کے بندے، اس نے نام نہیں پوچھا مولا کا، مولا نے نام بھی نہیں بتایا. تو اس نے پوچھا کہ اے عبد خدا کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے کہا میں کوفہ جا رہا. مولا نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا میں فلاں مقام پہ جا رہا. ٹھیک ہے. باتیں کرتے کرتے اتنے اچھے اخلاق سے، اتنی میٹھی. ہی واز سو امپریس. کرتے 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 ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا وہاں پہ. لک ایٹ می ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا. راؤنڈ اباؤٹ کے پاس دونوں پہنچے، مولا بھی پہنچے، وہ دونوں ساتھ ساتھ آج وہاں پہنچے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ لیفٹ پہ مڑ جائے گا اپنے راستے کے لیے، مولا رائٹ پہ مڑیں گے کوفے کے لیے. راؤنڈ اباؤٹ کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا، ایک دوسرے کو، اس نے مولا کو دیکھا، مولا نے اس کو دیکھا، ایک دوسرے کو اسمائل دیا، وش کیا ایک دوسرے کو. وہ اپنے راستے کی طرف مڑ گیا. جیسی وہ اپنے راستے کی طرف مڑا، وہ یہ سمجھ کے مڑا اپنے راستے کی طرف کہ اب امام علی کوفے کی طرف چلے جائیں گے. راستے کی طرف وہ مڑا. اس کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد اس کو یہ فیل ہوا کہ یہ کوئی پیچھے آ رہا. اس نے پلٹ کے دیکھا تو مولا آ رہے پیچھے. وہ رک گیا. رک کے کہنے لگا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، تم کو جانا نہیں ہے کوفہ؟ مولا نے کہا کوفہ جانا ہے. اس نے کہا دین یہ تو کوفے کو راستہ نہیں جاتا. مولا نے کہا مجھے کیا راستہ بتا رہا؟ بولا نہیں ہے، میں بول رہا ہوں. مولا بولے ہوں گے تو مجھے کیا راستہ بتا رہا؟ ارے میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، مجھے کیا راستہ بتا رہا؟ بار اس نے پوچھا پھر کیوں آ رہے؟ تو امام نے کہا میں اسی لیے آ رہا کہ 1 گھنٹے سے تو میرے ساتھ چل رہا تھا، 1 گھنٹے سے میرے ساتھ تھا. مثال کے طور پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سفر تھے اور میں نے یہ چاہا، مولا کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ میں کچھ دیر تیرے راستے پہ چل کے تجھے رخصت کروں. He was shocked. اس نے کہا یار یہ کیا بندہ ہے، میں نے ابھی تک نام ہی نہیں پوچھا. اتنے اچھے اخلاق. امپریس کس سے ہوا؟ مولا کے بیہیویئر سے. امپریس کس سے ہوا؟ مولا کے اخلاق سے بھی امپریس. کچھ نہیں پوچھا، ریلیجن نہیں پوچھا ابھی اس نے کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، نام بھی نہیں پوچھا. یہ معلوم ہے یہ کوفے میں رہتا ہے یا وہ اپنے بستی میں رہتا ہے.
مولا کو جانتا ہے. He was so impressed. اس نے کہا کہ تم میرے راستے پہ صرف اس لیے آئے کہ مجھے تم رخصت کرو. Just tell me, what's your name? تمہارا نام کیا ہے؟ مولا نے اپنے بابا کے ساتھ ہمیشہ میرا مولا میں اپنے بابا کے ساتھ انٹروڈیوس کراتا تھا. مولا نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. جس کا باپ ایسا ہو تو کروائے بھی مولا. اس نے کہا تم علی ابن ابی طالب ہو؟ کون علی؟ اسلام کے خلیفہ؟ امام نے کہا یس. بس اس کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا تم اسلام کے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہو؟ امام نے کہا یس. وائی یو ہیو اینی ڈاؤٹ؟ پوچھا نہیں, میں بول رہا ہوں. امام نے کہا یس میں ہوں علی ابن ابی. اس نے کہا یا علی, کیا سنا تھا اسلام کے بارے میں اور تمہارے بارے میں, تمہاری اتنے اچھے اخلاق ہیں, یہ سچے نائس جینٹلمین, یہ سارے الفاظ میرے, اس کے مفہوم وہی. کہا تم اتنے اچھے اخلاق کے ہو, تم یہ بولو, مولا سے پوچھنا, تم یہ بولو کہ یہ جو کچھ تمہارے اخلاق ہے, جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے, اچھی بات کر رہے, اچھے بیہیویئر سے, تم خلیفہ ہو, یہ جو تم کر رہے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے یا اسلام اس کی تعلیم دے رہا؟ امام علی نے کہا اسلام اس کی تعلیم دے رہا. اسلام کا بیسک میسج یہ ہے کہ بیوٹیفل بیہیویئر ہونا چاہیے, بہترین بیہیویئر ہونا چاہیے, بہترین طریقے سے تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو, غریبوں کے ساتھ اچھا رہو, اجنبیوں کے ساتھ اچھا رہو. اس نے کہا اگر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تو مجھے کلمہ پڑھو. گئے تھے اپنے کام سے, چند لمحے, چند گھنٹے, آدھا ایک گھنٹہ امام علی کے ساتھ وہ تھا تو علی نے اس کی تقدیر بدل دی. تو دوستو یہ ہماری خوش نصیبی نہیں کہ میں تو مولا کی محبت میں پیدا ہوا, ہماری تقدیر کیسے بدلے گی؟ صرف سیرت علی پہ اگر چلو گے تو تقدیر بدلے گی. صلوات پڑھ لے محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس دوستو 44 منٹس کی مجلس ہو گئی, مجھے 45 منٹس پڑھنا تھا. زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی یہ مجلس جو ہر سال امام بارگاہ کے اندر ہوتی تھی, کیا رونق تھی. اللہ میری دعا ہے کہ مولا یہ رونق پھر پلٹا دو, جلد سے جلد پلٹا دو, عزا خانے کھل جائیں. اللہ مولا حسین کی عزاداری اسی شان سے ہو جو عزاداری کا حق ہے. بس دوستو مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. زینبیہ امام بارگاہ کی مجلس ہے اور آج 2 محرم ہے. 2 محرم ہے, 2 دن سے حسین آپ کے پاس مہمان ہے. 2 محرم آ گئی دوستو, حسین کربلا پہنچ گئے, حسین کربلا پہنچ گئے. آج ہر جگہ یہی ذکر ہے کہ فاطمہ کا لال کربلا آ گیا, فاطمہ کا لال کربلا آ گیا. بس جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریموو یور شوز, ریموو یور چپلس. بس 5 منٹ مجھے چاہیے مصائب کے لیے کہ 2 آنسو نکل جائیں, کہ شہزادی ہماری اس عزا کو قبول کر لے, بی بی کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے. یہ ہماری ڈیسٹینی کو بدلنے والی چیز ہے, یہ ہماری تقدیر کو بدلنے والی. ہم پیدا اس عزاداری کے لیے ہوئے, یاد رکھو ہمارا ایگزسٹنس یہ عزاداری ہے, ہم زندہ ہیں عزاداری کے لیے. مائنس عزاداری ہم ایک لاش ہے, کچھ نہیں ہماری زندگی میں. دوستو حسین کربلا آ گئے, فاطمہ کا لال کیسے منزلوں کو طے کر کے, جو 28 رجب کو جو چلے تھے, چلتے چلتے 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں بدل کے منزلوں کو طے کرتا ہوا حسین کربلا. جب کربلا محلہ پہنچے تو حال یہ تھا دوستو کہ جس گھوڑے کے اوپر امام تھے, امام تو جانتا تھا کہ جگہ کون سی ہے, منزل کون سی ہے, لیکن صرف حجت کو تمام کرنے کے لیے 6 یا 7 گھوڑے بدلے گئے. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا. مولا اترے, زمین سے خاک کو اٹھایا, سونگا, پھینک دیا. سمجھ گئے مولا تو سب جانتے تھے. بنی اسد کی جو ٹرائب تھی جو وہاں رہتی تھی, وہ سب دوڑتے ہوئے آ گئے کہ فرزند رسول آیا ہے, فرزند رسول. عورتیں, مرد, بچے سب آ گئے. جب سب آ گئے تو مولا نے ان سے کہا کہ بھئی یہ زمین کا کیا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات ہے,
کسی نے کہا نینوا ہے۔ ہر آدمی ایک ایک نام بول رہا تھا۔ امام بار بار پوچھتے اس سے، اس کا کوئی اور نام تو نہیں ہے، اس کا کوئی اور نام تو نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ فرزند رسول، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس دوستو ایسا لگ رہا کہ حسین یہ نام سننا چاہتا تھا، حجت کو تمام کرنا تھا۔ حسین ابن علی سب جانتے تھے علی کا بیٹا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ مولا نے بنی اسد کا جو ٹرائب والے تھے ان سے پوچھا یہ زمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا مولا فرزند رسول آپ ضرور رہیے لیکن خریدیجئے مت، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین پہ یہ زمین کسی کے لیے راز نہیں آئی۔ لیکن امام نے کہا نہیں، یہ زمین اب ہمارے لیے راز آئے گی۔ عزیزو زمین خریدی گئی۔ شہزادی زینب کو معلوم ہوا کہ حسین زمین خرید رہے، تو کہا بھیا علی اکبر کے نام پہ لو زمین۔ عزیزو خیمے لگائے گئے، سیدانیہ خیموں کے اندر گئی۔ جب شہزادی گئی خیمے کے اندر تو کچھ دیر کے بعد فضا سے کہا کہ جا کے میرے ماجائے کو، میرے بھیا کو بلا کر لاؤ۔ فضا نے آگے کہا کہ شہزادے بی بی بلا رہی ہے آپ کو۔ مولا حسین بہن کے خیمے میں آئے، جب شہزادی کے پاس آ کے بیٹھے تو شہزادی نے کہا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبراتا ہے بھیا، اور میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی، اور وہ ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ تو اس وقت بھی امام نے کہا کہ بہن یہ کربلا ہے، یہ ہماری منزل ہے، اور کہا کہ بہن تم نے آواز کو نہیں پہچانا، ارے یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے۔ ارے تڑپ کے رو رہی تھی کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرا گھر اجڑ جائے گا، میرا حسین ذبح ہو جائے گا۔ بس دوستو زمین خریدی گئی، خرید کے اب مولا نے وصیتیں کی۔ وصیتیں کیسے کی؟ بنی اسد والوں سے کہا کہ سنو، کربلا میں عاشورے کے دن ہم کو شہید کر دیں گے، اس کے بعد یہ ظالمین اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے ہماری لاشوں کو چھوڑ کے، تم لوگ آنا اور آ کے ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد مولا حسین نے عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد نہ آئے تو حکومت کے خوف سے تو تم پانی کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ عزیزوں ماں اور باپ سے تو وصیت کی، بڑوں سے وصیت کی سمجھ میں آتا، لیکن حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، معراج پہ چلی گئی۔ مولا حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے کہا بچوں، ارے کیا غربت ہو گئی تھی، کیا اکیلا ہو گیا تھا فاطمہ کا لال۔ امام نے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہم کو حکومت کے خوف سے دفن نہ کرے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ارے ہمارے جسموں پہ خاک ڈال دینا۔ آج بھی 12 محرم کو کربلا مولا میں یہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے۔ 12 محرم کو دیکھو بنی اسد کی یہ ٹرائب آتی ہے، سامنے سامنے مرد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب مرد چلے تھے تو اس وقت 12 محرم کو جب چلے تھے تو عورتوں نے کہا تھا نہیں ہم سے بھی وعدہ لیا ہے تو ہم بھی جائیں گے، بچوں نے کہا تھا ہم سے بھی وعدہ لیا آقا نے ہم بھی جائیں گے، اسی لحاظ سے آتے۔ وہ آئے 12 محرم کو، جو بنی اسد کے ٹرائب کا جو سردار تھا اس نے دیکھا چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کس کی لاش ہے، اس لیے کہ کسی پہ سر نہیں ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا، ایک اونٹ پہ ایک سوار آیا، اور وہ عجیب سوار تھا جو طوق و زنجیر میں اسیر تھا۔ وہ آیا اور آ کے اس کی طوق و زنجیر کھلی، اس نے کہا گھبراؤ مت، میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کے لاشیں ہیں، دفن کیسے کرنا، تم میری مدد کرو میں دفن کروں گا۔ عزیزو وہ منزل آئی، وہ کہتے ہیں بنی اسد والے کہ یہ آنے والا ایک جوان کی میت پہ گیا جس کا سینہ زخمی تھا، اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ پھر کہا کہ ایک پامال لاشے کو اٹھا کے کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ پھر میتوں کو اٹھایا کہا یہ میرے بھائی اون و محمد ہے۔ اس کے بعد بنی اسد والے تڑپ گئے کہ ایک چھوٹے سے لاشے کو، 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو جس کے اوپر سر نہیں تھا، گلا چھدا ہوا تھا، اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا میرے بھیا کیا حال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بنی اسد والے کہتے کہ یہ آنے والا ایک نشیب میں گیا، اب ہم جا کے دیکھا سر پیٹ کے رونے لگا کہ ایک پامال لاشا پڑا ہوا ہے، سر پیٹ کے سینہ مار کے رو کے کہتا تھا ہائے بابا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا رہی ہے کس کا لاشا ہے، کہا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔
آپ کون ہے؟ تو کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ ارے مولا حسین کو قبر مبارک میں لٹایا گیا، سینے پہ علی اصغر کو رکھا، پینتی جناب علی اکبر کو لٹایا، خبر بند ہوئی، گنجے شہیدہ میں جناب قاسم آئے، انہوں محمد آئے، عبداللہ، سارے رشتہ دار اور شہدائے کربلا، اور حبیب ابن مزاحی کی لحد بنائی۔ 3 لحد بنانے کے بعد بنی اسد والے جانے لگے تو اس وقت امام نے کہا ٹھہرو، ابھی ایک لاشا اور ہے۔ بس دوستو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہر کی طرف گئے، جب نہر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک شیر لیٹا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ ارے کہا یہ میرا چچا عباس ہے، ان کو قبر مبارک میں لٹایا۔ بنی اسد والوں سے کہا تم لوگ اوپر ٹھہرو، میرا مولا نیچے اترا۔ بس مجلس میں نے ختم کر دی، نیچے اتر کے اپنے رخسارے کو عباس کے سینے پہ رکھ دیا، رکھ کے کہا چچا آپ یہاں آرام کر رہے، آپ کی بہنیں کوفے میں ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے، آپ کی سکینہ تمانچے کھا رہی اور بار بار یہ کہہ رہی بابا میں یتیم ہو گئی، بابا الہی سیدی وہ بولا ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ میرے مولا حسین کی عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے سارے عزاخانے کھل جائیں، سارے روضے کھل جائیں۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، سیرت مولا حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں، اللہ ان کو مکمل طور پر تو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو کووڈ میں پرابلم میں ہیں یا کینسر کے کچھ پیشنٹس ہیں، اللہ ان سب کو صحت دے۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد و آل محمد کے۔ پروردگار ہماری اس مخصوص اس چھوٹی سی مجلس کو قبول کر لے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں۔